دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ کثرت سے ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فری ٹائم. کہتے ہیں جو 60 سال کی زندگی ہے نا، 60 سال کی 20 سال تو سوتے گزر جائے گی، 20 سال رشتہ دار لے لیں گے، وہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، اور باقی کے بچے معاملات اگر کہتے ہیں میں پورا کوئی پلس مائنس کر کے نکالوں تو یہ 4 سے 5 سال ہی بچتے ہیں جس میں کثرت سے خدا کا یاد کرنا ہے. اگر پورا وہ ٹائم ہر کسی کو دوزخ میں بھیجنا بند کرو، وہ جنت بڑی جگہ ہے، ادھر اکیلے کیا کرو گے، وہ جو تنگ جگہ ہے نا اس کے لیے چراغاں کرو، اور وہ اسی زندگی. قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن. کہتے ہیں کہ ایکچوئل درود کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک عمل ایسا اپنا لیا جائے، وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، سلام میں پہری کیوں نہ ہو، دوسروں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو. یہ اصلی درود ہے جو آپ نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈائٹ کو سمجھ لیا نا تو آپ کسی ڈاکٹر کے محتاج نہیں رہو. قیامت کے دن جو پیٹ بھر کے کھانے والے ہیں نا وہ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے. بالکل ابھی ریسنٹلی نا یہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نا میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے موٹیویٹ کروں نا، کہ کیونکہ وہ پہلا جو آمنا سامنا ہوتا ہے نا وہ فرسٹ امپریشن، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعلق بن جائے، وہ ذرا کمفرٹیبل ہو جائے میرے ساتھ، اور میں اس میں نا جتنا زیادہ ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، جتنا زیادہ ان کو پازیٹیو بات کروں نا. تو میں میرے پاس ایک کافی تقریباً 50+ ان کی ایج تھی، اور وہ تبلیغی جماعت میں بھی کافی ایکٹیو تھے، بڑی انہوں نے نا اللہ کی راہ میں بڑی بھاگ دوڑ. تو وہ آئے ہیں تو اب میں بولتے بولتے نا میں نے بول دیا کہ آپ کو پتہ ہے ان 3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے، آپ عبادات میں بڑے اچھے ہونے والے ہیں. اور وہ بندہ رونا شروع ہو گیا پھوٹ پھوٹ کے. کہتے ہیں کہ میں پشاور سے یہاں آیا ہوں، مجھے اور کوئی کنسرن، مجھے لگ گیا کہ اب شوگر مجھے توڑ رہی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ میں سجدے سے محروم ہو جاؤں اور کرسی تک میں محتاج ہو جاؤں گا. تو میرا جو آنے کا مقصد تھا نا وہ یہی تھا، اور میں نے آپ کو یہ بات بولی نہیں ہے اور آپ نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بولی، تو یہ نہیں کہ وہ سمجھو شاید اللہ نے وہ دل میں بات ڈال دی تھی. تو لوگ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہیلتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، آپ صدقہ خیرات آپ سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے. اور ہم ہیلتھ کو کتنا ویسٹ کرتے ہیں. لیکن کیا مطلب سبحان اللہ اگر آپ احادیث پڑھتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اوتھینٹک اور کتنی بڑی بات کر دی. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ کثرت سے ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فری ٹائم. کثرت سے ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. آپ ہی کی ویڈیو سے میں نے یہ سنا تھا، اور میں اپنے پیشنٹس کو ایگزیکٹلی یہی بات کرتا ہوں کہ فراغت اور جو صحت ہے اس کا نا یہ کہتے ہیں اس کو فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں کہ فرصت میں اگر فراغت ہے تو اس کو بہترین طریقے سے ہم اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیتے ہیں. میں حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ ان کی میں بات ابھی شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایک گفتگو ان کی نا ڈفرینٹ ریکارڈنگز موجود ہیں، تو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آدھے سے زیادہ گزار چکے، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے بس خیر سے راضی گزار دو. یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس سے تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں. اور کہتے ہیں جو 60 سال کی زندگی ہے نا، 60 سال کی 20 سال تو سوتے گزر جائے گی، 20 سال رشتہ دار لے لیں گے، وہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، اور باقی کے بچے معاملات اگر کہتے ہیں میں پورا کوئی پلس مائنس کر کے نکالوں تو یہ 4 سے 5 سال ہی بچتے ہیں جس میں کثرت سے خدا کا یاد کرنا ہے. اگر پورا وہ ٹائم نکالے نا، باقی تو آپ کو مطلب 9.5 سال ہمارا اسکرین اور ٹی وی پہ لگ جاتے ہیں، 3.5 سال کھانے پینے میں، اور مطلب ناشتہ بھی ہو رہا ہے اس میں، اور واش روم میں ٹائم لگ جاتا ہے. کثرت مال کثرت اولاد علیحدہ غافل کر دیا، تو 3-4 سال بچ جاتے ہیں، اس میں ہی تو سارا کام کرنا ہے. اور وہ اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اور خدا کے لیے ہر کسی کو دوزخ میں بھیجنا بند کرو، وہ جنت بڑی جگہ ہے، ادھر اکیلے کیا کرو گے، وہ جو تنگ جگہ ہے نا اس کے لیے چراغاں کرو، اور وہ اسی زندگی میں ہوگا. اچھا کیا چھوڑیں پاکستانیوں کے، کیا چھوڑیں؟ مطلب آپ مجھے بتائیں نام لے کے ان فوڈز کا یا ان چیزوں کا جو کہ چھوڑنی ہے اور ان فوڈز کا جو اختیار کرنی ہے. دیکھیں اس وقت یہ کوئی سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی عمر قید، کیونکہ سب سے بڑا جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا عمر بھر ایسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھے نا، آپ نے اپنی باڈی سے اختیار چھینا ہے. وہ نظام جس کے ذریعے باڈی اپنے آپ کو نارمل رکھی تھی وہ آپ نے چھین لیا، اور انسولین کے لیولز اوپر چلے گئے ہیں. آپ نے انسولین کا ٹیسٹ کرانا ہے، آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کو 2 پہ لے کے آنا. اس کو آپ 2 پہ لائیں گے کیسے؟ صحیح. ڈائٹ میں کیا کیا چھوڑنا ہوگا؟ آپ نے روٹی، چاول، فروٹس، اس کا بے دریغ استعمال جو ہے نا، اس کو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو تو آپ نے ریسٹرکٹ کرنا ہی کرنا. فروٹس بھی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہ عمر بھر نہیں، یہ صرف اس وقت تک جب تک انسولین ریزسٹنس ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ 2 پہ آ جاتے ہو تو پھر آپ کی انسولین سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں آپ پورشن میں
फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो। एक बेनिफिट जो एक एहसान जो आप अपने साथ कर सकते हो ना, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है कि पट्ठों को मसल्स को मजबूत कर दो। मसल्स क्यों जरूरी है स्ट्रेंथन करना? 80% ग्लूकोज जो है ना वो मसल्स को चाहिए, वो मसल्स में स्टोर होती है। तो जिसका लीन बॉडी मास ज्यादा है उसके अंदर ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, समझ रहे हैं? और जो ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनके मसल्स वेस्ट हो रहे होते हैं, यानी कि वो टिश्यू जिसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो ही कम हो रहा है। जब रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो खून में ज्यादा होगा। और एग्जैक्टली आई कैन मतलब ट्रैक कर पा रहा हूँ मैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिस तरह से हमारा बन चुका है ना कि हम लोग बैठे रहते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड ये चीज़ है, तो वो फिर जारी बात है आपकी मसल एंगेजमेंट भी नहीं है और मसल्स तो आपके फारिग होंगे। वो एक मैं अक्सर कहता हूँ लक़द खलक़ना इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है ना, तो एक पूरी कायनात मुशक्कत में है। एक पुरज़ा जो आराम पसंद हुआ है ना, उसने अट्रैक्ट किया हुआ सारी बीमारियों को अपनी तरफ। सही बात। तो ये बहैसियत मुसलमान भी हमारा दीन भी हमें यही कहता है, कवी मोमिन बेहतर है ज़ईफ मोमिन से, ठीक है? तो मोमिन है। यहाँ पे वो जो कवि की बात हो रही है वो किसी और, तो बगैर मुशक्कत के इंसान कैसे कवि होगा? मोमिन कौन है? जो खुद पे सख्त और दूसरों पे नरम हो। सही बात, ठीक है ना? तो खुद पे जो ये सख्ती है ना, और दूसरा है कि वो जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो जो BDNF है, वो जो और बेनिफिट्स हैं कि किस तरह से आपका स्ट्रेस नीचे चला जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे एंग्जाइटी के केसेस आए, ऐसे ऐसे डिप्रेशन के केसेस आए जो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आई। क्योंकि देखें, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ये कोई एक खास तबके की बीमारी है। अब अमीर हैं वो भी जहनी तौर पे बीमार हो गए हैं, और जो गरीब हैं वो भी जहनी तौर पे, मतलब यानी कि जो, तो इसको अगर हम देखें ना, तो अल्लाह की जो कुरान में तकसीम है, तो अमीर गरीब तो है नहीं, वो तो अच्छा बुरा है। बिल्कुल। तो अच्छा कौन है? जो अल्लाह की बातें मानेगा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो चीजें साबित है उन पे अमल करेगा। एक है ना दरूद जो हम पढ़ लेते हैं, हजरत कहते हैं कि एक्चुअल दरूद क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई एक अमल ऐसा अपना लिया जाए, वो चेहरे पे मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, सलाम में पहली क्यों ना हो, दूसरों के लिए आसानी क्यों ना हो, ये असली दरूद है जो हमने देखना है। और मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से डाइट को समझ लिया ना, तो आप किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं रहोगे। बिल्कुल। एक वो मशहूर वाकया भी है, शायद मैंने पता नहीं, शायद आप लोगों की सेशन में था कि वो एक हम मक्का या मदीना में कोई एक तबीब आ गया बहुत बड़ा मशहूर, तो वहाँ कोई 2 महीने रुका तो उसको कोई बीमार नहीं मिला। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब ये क्या चक्कर है, कोई बीमारी होता? कहता है जी हम भूख रख के खाते हैं, और मतलब प्रॉपर हमारे जो सोने का पैटर्न है, जो जागने का पैटर्न है, जो एक्टिविटी है, सारा वो ऐसी है कि हमारे करीब कोई बीमारी आती नहीं। बट एक सहाबी हैं अबू जुहैफा, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में ना ही बर्प्ड, टिकार मारा, तो आप वसल्लम ने कहा कि हमसे दूर हो जाओ, क़यामत के दिन जो पेट भर के खाने वाले हैं ना वो लंबे अरसे तक भूखे रहेंगे, पेट भरे खाने वाले। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने आज तक पेट भर के नहीं खाया, until he died he never ate to his full। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हम उनके बड़ा प्रेजेस भी करते हैं और सारा, लेकिन उनके तरीके पे नहीं चलते। वो कहती हैं कि जब से मदीना आए till Prophet sallam passed away we never ate to our full, और हमने यानी कोई 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे जिसमें हमने कोई खाना पका हो प्रॉपर, 3-3 महीने गुजर जाते थे और चूल्हा नहीं जलता था, और 2 काली चीजों पे गुजारा करते थे, पानी और खजूर पे।